پنجاب کے معروف لوک کردار اور تقریباً 25 سال تک جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہنے والے چراغ بالی کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ اس کی زندگی پر متعدد فلمیں بن چکی ہیں جو کہ اصل کہانی سے بالکل مختلف ہیں۔ چراغ بالی 1928 میں ضلع سرگودا کی تحصیل خوشاب کے تاریخی قصبہ ہڈالی کے ایک متوسط گھرانے میں محمد حیات بالی کے گھر پیدا ہوئے۔ اس خاندان کا آبائی پیشہ کاشتکاری تھا۔ چراغ کی والدہ کا تعلق ایوان فیملی سے تھا۔ دراصل بالی ذات ایوان قوم کی ایک ذیلی شاخ ہے۔ چراغ کے علاوہ اس کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ چراغ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی حاجی میاں محمد تھا۔ چراغ بالی بچپن سے ہی خود سر، نڈر اور ضدی طبیعت کا مالک تھا، لیکن ذہین تھا اور اس کا اکثر ہم عمر لڑکوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا۔ اسکول سے بھی اکثر شکایات آتی۔ چراغ بالی نے مڈل تک تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی اور قرآن پاک پڑھا۔ جب چراغ بالی لڑکپن کی حدود پھلانگ چکا تو اس کے خلاف شکایات میں اضافہ ہوا۔ اس کا والد محمد حیات اسے اپنے ساتھ فوج میں لے گیا۔ چراغ کے والد اور اس کا بڑا بھائی میاں محمد فوج میں تھے اور وقت کے وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل تھے اور کلکتہ میں تعینات تھے۔ یہ تقسیم ہند سے قبل فرنگی کے دور کے حکومت کا زمانہ تھا اور فرنگی ایسے مضبوط اور کڑیل اور بہادر جوان کی قدر کیا کرتے۔ انہوں نے چراغ کو فوج میں بھرتی کر لیا۔ یوں چراغ بالی اپنے والد اور بھائی کے ساتھ وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل ہو گیا۔ اس دوران گاؤں میں اپنی برادری کے مدد خان بالی، جو کہ محمد حیات کا رشتہ دار تھا، ان سے حیات وغیرہ کی پرانی رنجش شدت اختیار کر گئی اور مدد خان کے بیٹوں نے چراغ کی غیر موجودگی میں کل پرزے نکالنے شروع کر دیے، کیونکہ چراغ کے گھر میں ہوتے ہوئے یہ لوگ اس سے ڈرتے اور سہمے رہتے۔ چونکہ چراغ لڑائی جھگڑوں کا عادی نوجوان تھا اور اب اس کے فوج میں چلے جانے کے بعد ان کا راستہ صاف ہو گیا تھا، اس لیے وہ اتنے منہ زور ہو گئے کہ انہوں نے مخالفین کے علاوہ شریف لوگوں کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقعوں پر جب دو گھروں میں رنجش یا مخالفت ہو جائے تو کچھ لوگ محض تماش بینی اور شرارت کے طور پر دونوں خاندانوں میں مزید نفرت کے بیج بونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں حیات بالی اور مدد بالی کے گھرانوں کے درمیان لگائی بجھائی والوں نے خوب زہر گھولا۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں خاندانوں میں دشمنی کی ایسی ابتدا ہوئی کہ ابھی تک چلی آ رہی ہے اور درجنوں افراد اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ دراصل کسی بھی دشمنی کی ابتدا میں زن اور زمین کا بنیادی طور پر عمل دخل ہوتا ہے اور اسی طرح چراغ کی دشمنی کی ابتدا کا سب سے بڑا سبب بھی یہ غیرت بنی۔ یوں ہوا کہ قیام پاکستان، جسے تقریباً 1 سال قبل چراغ کے بڑے بھائی کی بیوی مدد خان کے ایک بیٹے نے زبردستی اغوا کر لی، اسے علاقہ غیر میں لے جا کر غائب کر دیا گیا۔ کیونکہ اس کے علاقہ غیر کے پٹھانوں سے روابط اور دوستی تھی، چراغ بالی اس وقت کلکتہ میں تھا۔ جب اسے علم ہوا تو وہ غضبناک ہو کر عزت کا بدلہ لینے فوج سے بھاگ آیا۔ اس زمانے میں لڑائی جھگڑوں میں لاٹھی، کلہاڑی اور چھری، بھالے وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا اور رائفل بندوق عام نہ تھی۔ چراغ بالی اور مخالف گروپ میں پہلا مقابلہ تقسیم ہند سے قبل 1946 میں ہوا، جب دونوں گروپوں کے درمیان محلہ بالیاں والا ہڈالی میں 2 بدور زبردست لڑائی ہوئی۔ مدد بالی گروپ کے سربراہ مدد خان صادق اور محمد بالی 3 افراد قتل ہوئے، جبکہ احمد خان شدید زخمی ہوا، مگر اس تنازع کا مرکزی کردار سرفراز بچ نکلا۔ اس لڑائی کے بعد چراغ بالی کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے مدد بالی کے حمایتی اور معاونت کرنے والے اور اپنے مخالفوں سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کی اور جرم کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھا۔ وہ جرائم کی دلدل میں دھستا چلا گیا اور پھر ایسا پھنسا کہ باہر نہ نکل سکا۔ وہ واردات کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا، متعدد وارداتوں کے کچھ عرصے بعد تھوڑے عرصے تک جیل میں رہا اور ضمانت پر رہا ہوا۔ اس عرصے میں چراغ کی اپنی برادری میں پہلی شادی ہوئی، لیکن بوجہ جرائم چراغ اسے اپنے ساتھ نہ رکھ سکا اور وہ عورت ہمیشہ اپنے میکے میں ہی رہی۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد چراغ نے پھر سنگین جرائم کا ارتکاب کیا۔ اب وہ مکمل طور پر ایک خطرناک مجرم کا روپ دھار چکا تھا اور اس کا نام نہ صرف ضلع سرگودا بلکہ پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ سنگین واردات، لوٹ مار، قتل و غارت اور اس طرح کی دیگر جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے 1956 میں پولیس نے اس کی ہسٹری شیٹ کھول کر اسے انتہائی خطرناک اشتہاری مجرم قرار دے دیا۔ 1956 سے 1962 تک چراغ کے عروج کا پہلا دور تھا۔ اس عرصے میں چراغ نے مدد بالی گروپ کے قتل ہونے والے ایک بیٹے کی بیوہ کو انتقاماً اغوا کر کے اس سے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ یہ چراغ کی دوسری شادی تھی اور اس عورت کو چراغ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور وہ عورت نے بھی تمام عمر چراغ سے وفاداری کا حق ادا کیا۔ اس عورت سے بیٹا ظفر اللہ بالی پیدا ہوا۔ ظفر اللہ بالی کے مطابق حکومت نے ان کے والد کا گہرا تنگ کیا تو انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ظفر اللہ بالی کو اپنی میاں والی جیل کے جگری دوست نواب اکبر بگٹی سے درخواست کی کہ میرا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، اسے پناہ دیں اور اپنے ساتھ ڈیرے لے جائیں۔ یوں ظفر اللہ بالی کو اکبر بگٹی کے پاس ڈیرہ بگٹی بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد جولائی 1973 میں پولیس نے ان کے والد کو مقابلے میں مار دیا تو نواب اکبر بگٹی نے اس والد کی موت کی 10 سال تک خبر نہ ہونے دی
और उसे अपने बेटों की तरह घर में रख कर परवरिश की, यहाँ तक कि उसकी शादी भी अपनी ख़ानदानी रस्म व रवाज के मुताबिक की। मलक ज़फ़रुल्लाह ने बताया कि उनकी फैमिली के अफराद 1998 में कराची मुंतकिल हो गए, जहाँ बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत का सिलसिला चलता रहा। रोज़नामा जंग के मुताबिक ज़फ़रुल्लाह बाली ने इंतहाई फ़ख्र से बताया कि पंजाब में अपने वक्त के बदनाम डाकू करार देकर मारे जाने वाले चिराग बाली के 5 पोते पोतियाँ आला तालीम हासिल कर चुके हैं। ज़फ़रुल्लाह के मुताबिक उनकी बड़ी बेटी कराची में MBA, दूसरी बेटी BBA कर चुकी है और तीसरी बेटी BSc में ज़ेर तालीम है, जबकि बड़ा बेटा BBA कर रहा है और छोटा बेटा O लेवल में ज़ेर तालीम है। कराची में क़याम के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामे बनाने शुरू किए। मलक ज़फ़रुल्लाह के मुताबिक एक तवील मारूफ ड्रामा सीरियल लाडला उन्होंने ही बनाया था और उनके बेटे असदुल्लाह ने इस सीरियल में टाइटल रोल किया। ज़फ़रुल्लाह बाली 4 साल कबल तलागंग में अपने आबाई गांव हडाली लौट गए और अपने आबा व अजदाद की ज़मीनें संभाल ली, जहां काश्तकारी के साथ साथ वो कराची में प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। अपने वालिद चिराग बाली के हवाले से एक सवाल के जवाब में मलक ज़फ़रुल्लाह बाली ने कहा कि उनका वालिद हुकूमत की नज़र में डाकू था, मगर पूरे इलाके के लोग उन्हें रॉबिन हुड के नाम से पुकारते थे। यही वजह है कि उनके वालिद और ख़ानदान को इलाके के लोग इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।